کہاں سے چلنا ہے آج؟ فبما نقضہم میثاقہم، یہی نشان لگا ہوا ہے. اور یہ پڑھ لیا تھا، کہاں تک تلاوت کر لی تھی؟ یہ رکوع پورا کر لیا تھا. اچھا، پھر چند آیات پڑھ کے ایک دو آیتیں ترجمہ شروع کر دیتے ہیں، باقی پھر جب ختم ہوگا پھر اگلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. فبما نقضہم میثاقہم، پس ان کے اپنے عہد توڑنے کے سبب سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، لعنت ڈالی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو اپنے مواقع سے اور محل سے ہٹا کر ان کی جگہ تبدیل کر دیتے تھے یا ان کا معنی تبدیل کر دیتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے اس تعلیم کا ایک حصہ جو انہیں نصیحت کے طور پر کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتا رہے گا، سوائے ان میں سے چند ایک لوگوں کے جو خائن نہیں ہیں. فاعف عنہم، پس ان سے اعراض درگزر کر، وصفہ اور نظر انداز فرما دے. اصل میں فافو کا مطلب ہے نظر انداز کر دینا. وصفہ، ان سے عفو کا سلوک کر، یعنی ان کی کمزوریوں کو مٹا دے. اصل میں صفحہ کا مطلب ہے مٹانا، تو ایسے سمجھ لے کہ گویا ہوئی نہیں. ایسا نظر انداز کرنا کہ جیسے کمزوریاں ہیں تو صحیح لیکن وہ مٹ گئی ہیں نظر کے سامنے سے. ان اللہ یحب المحسنین، یقین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے یا نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس میں کیا باتیں ہیں خاص توجہ کے قابل؟ یہ جو دلوں کی سختی ہے، یہ عہد شکنی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور عہد شکنی خود دلوں کی سختی کے نتیجے میں نہیں ہوتی. یہ فرق ہے جو پیش نظر رکھنا چاہیے. عہد شکنی اپنی نفسی خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں اور رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ کے کلام سے دنیا کی طرف مائل ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. جب ایک دفعہ عہد شکنی ہو جائے تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ نیکی کی اہلیت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان میں کرختگی آ جاتی ہے، پھر اچھے ظالم گناہ گار نکلتے ہیں اس میں سے. تو یہ جو نفسیاتی سفر ہے انسان کا جو بگڑتا ہے، وہ اس میں بیان فرمایا گیا ہے. اور جب یہ ہو جائے تو پھر خدا پر جرتیں ہوتی ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں. جگہوں سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ترجمہ کرنا، ایک یہ معنی ہے. یعنی جس موقع پر کوئی بات کہی جائے اس کا ترجمہ ایسا کرنا جو موقع کے مطابق نہ ہو، برمحل نہ ہو. دوسرا، جو ان کی ہم نے اسٹڈی کروائی ہے پرانی بائبل کی تاریخ جمع کرنے کی، اس میں اب محققین یہ ثابت کر چکے ہیں کہ بعض
کلمات کو بعض جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا گیا ہے، اور کچھ ایکسیڈنٹل ہے اور کچھ بدیانتی کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ تو لفظاً بھی بعض کلمات کو آگے پیچھے کرنے سے مضمون بدل جاتے ہیں، اور ایسا واقعتاً ان کے جو اسکرائبز ہیں ان کی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ تو بہرحال دونوں معنوں میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ وہ کون سی نصیحت ہے جو بصیغہ راز رکھی جا رہی ہے اس میں؟ کیوں جی امام صاحب، ذکر کیوں نہیں کر دیا اس نصیحت کا؟ ہیں؟ نہیں، عہد سے متعلق ان کو تاکید کی گئی تھی، اور اس کا قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، اس لیے اعراض نہیں ہے بلکہ اشارہ ہے اس تاکید کی طرف۔ اور بائبل میں دیکھا ہے اس کی بیان ہی اس کی تفصیل جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے بائبل میں موجود ہے کہ اپنے گھروں کے اوپر بھی لکھ رکھو اس بات کو، دروازوں میں داخل ہونے سے پہلے پڑھا کرو کہ عہد خدا کا ہے، اس کو ہم نے نہیں توڑنا۔ تو سارا فساد تو عہد شکنی سے شروع ہوا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ وہ اس نصیحت کو بھول گئے تھے جو بار بار تاکید سے ان کو کی گئی تھی، اس لیے عہد شکنی جب ایک دفعہ ہو گئی تو پھر سارے جرائم اس کی کوکھ سے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیل منہم فاعف عنہم، یہ جو ہے درگزر کر اور اس طرح ان کی تختی صاف سمجھ کہ گویا معافی کر دیا، یہ معنی ہیں دراصل۔ مغفرت کے قریب ترین معنی وصفہ کے بنیں گے اس لحاظ سے۔ یہ کیوں ہے؟ جبکہ خیانت پر تو اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرماتا ہے کہ معاف نہیں کرنا اور پکڑنا ہے، اور خائنین کا وکیل بھی نہیں بننا، تو یہ پھر کیوں ہے ایسا؟ عام جو تم تو نیو یارک بیٹھی ہوئی تھی، یہاں کس طرح آ گئی؟ مٹیریلائز ہوئی ہو؟ اچھا اچھا، ہاں بتائیں جی پھر یہ کیا بات ہے؟ جو اہل کتاب تھے وہ اپنی کتاب کے جرائم میں براہ راست خدا کو جواب دیتے۔ یہاں وہ خیانت مراد نہیں ہے جو انسان کسی کے پیسے کھا لے اور ایک حاکم وقت کو لازماً پھر اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس میں کسی عفو کا کوئی سوال نہیں، وہاں قانون چلتا ہے۔ یہاں وہ یہودی خائن ہیں جن کی بار بار کی بددیانتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھیں، کوئی مسئلہ پوچھتے تھے کہ لاؤ کتاب دکھاؤ، کہیں ہاتھ رکھ لیتے تھے کہیں دکھاتے تھے، تو یہ چلاکیاں اور فتنے اور جھوٹ چھپتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بار بار آ رہے تھے، سوائے چند ایک تھے ان میں سے جو دیانتدار تھے۔ ان کی سزا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا، ان سے تکلیف پہنچتی تھی آپ کو، تو تکلیف پہنچنے کی یہ ایک علاج بتایا گیا ہے کہ ان کو نظر انداز کر دے، گھٹیا ذلیل لوگ ہیں، چھوڑ دے اپنے حال پر، گویا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے فغفر کا لفظ عمدن استعمال نہیں فرمایا گیا۔ ترجموں میں بعض جگہ بخش دے کا معنی ملتا ہے، یہ بخش دے کا معنی یہاں درست نہیں لگ رہا، تو اس طرح سمجھ کے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، چھوڑ دے ان کو، یہ معنی ہے فسفہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور یہود میں سے بھی ایسے تھے، نصارہ میں سے، جن سے ہم نے عہد لیا تھا، بس انہوں نے اس عہد کا ایک حصہ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ نظر انداز کر دیا، بھلا بیٹھے۔ یہاں قست قلوبہم کا محاورہ استعمال نہیں ہوا،
اور یہ بتاتا ہے کہ بالعموم یہودیوں اور عیسائیوں میں خواہ وہ اسلام کے سخت دشمن بھی ہوں، ان کے انداز میں ایک فرق ہے۔ یہاں اس طرح قلوب کی سختی پتھر دلی نظر نہیں آتی جس طرح یہود کے معاملے میں دکھائی دیتی ہے۔ چالاکیاں کرتے ہیں، ہوشیاریوں کے ساتھ ظلم تو کرتے ہیں، نقصان تو پہنچاتے ہیں، لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اہل کتاب میں ان دونوں کے رجحانات میں نمایاں فرق ہے۔ اس کی سزا کیا دی گئی ہے؟ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ان کے درمیان ہم نے دشمنی ڈال دی اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ضرور اللہ تعالیٰ یا عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا بما کانوا یصنعون، ان باتوں کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے نتائج ان کو دکھائے گا۔ اب یہاں پھر مسئلہ ہے بغضاء اور عداوت کا تعلق تو یہود کے ساتھ دکھائی دیتا ہے کہ یہود میں آپس میں بغاوت اور دشمنیاں ہیں۔ تعصبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہاں عیسائیوں کے درمیان بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ عیسائیوں کے ذکر میں آیا ہے یا دونوں کے اکٹھے ذکر میں آیا ہے؟ کیا اس کا اطلاق تمام اہل کتاب پر ہے؟ ان کا دونوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر پر فرما دیا گیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک چونکہ الگ مضمون شروع کر کے الگ نتیجہ نکالا گیا ہے، اس لیے عیسائیوں ہی کا ذکر ہے یہاں۔ اور عیسائی حکومتیں ہمیشہ ہی جب سے یہ بنی ہیں ایک دوسرے سے لڑتی رہی ہیں، اور جہاں ذاتی اغراض آئیں وہاں عیسائیت ان کو اکٹھا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی، اور ذاتی اغراض کی خاطر ہر جگہ دنیا کے ہر میدان میں لڑے ہیں۔ چنانچہ یہ اسپائسز کی خاطر بھی لڑتے رہے ہیں۔ نمک مرچ مسالے جب کم ہی کھاتے ہیں، دوبارہ شروع کیے کھانے، ان کی خاطر یورپ کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی آپس میں، کس کا قبضہ ہو، ساؤتھ آف انڈیا سے جو اسپائسز آتی تھیں ان کے اوپر کون زیادہ قابض ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی ساری تاریخ ان کی آپس کی لڑائیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، جو عہد شکن ہیں ان کی ایک طبی سزا ہے جو ان کو عطا کی جا رہی ہے، ان کو دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک دفعہ اللہ سے عہد شکنی کر بیٹھے تو آپس کے عہدوں کا کوئی احترام نہیں رہتا، ایک دوسرے کی پاسداریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر لازماً اس کا نتیجہ لڑائیاں ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل مضمون ہے جس کا عیسائی تاریخ سے بڑا گہرا اور قطعی تعلق ہے۔ سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور یہاں سوف بمانا ضرور ہے اصل میں، کہ اللہ انہیں ضرور مطلع فرمائے گا، خبر دے دے گا ان اعمال کے بد نتائج کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، تم پر خوب کھول رہا ہے اکثر وہ باتیں جو تم چھپایا کرتے تھے، تم اپنی طرف سے چھپاتے تھے، اور وہ تمہارے سے خبر حاصل کیے بغیر، کیونکہ تم چھپا رہے تھے، اللہ سے خبریں پا کر تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری کتاب میں کیا کیا موجود ہے۔ ما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں میں وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ چکا ہے نا کہ سب خیانتوں کی خبر ملتی رہتی ہے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خیانت کو نمایاں کر کے دکھاتے نہیں تھے کہ یہاں بھی تم جھوٹے ہو، یہاں بھی جھوٹے ہو، یہاں بھی جھوٹے ہو،
بعض اہم امور بتا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے بائبل میں، یعنی قرآن نے بتایا ہے کہ بائبل میں یہ باتیں ہیں اور تم یہ حرکتیں کرتے ہو. مگر اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی ایسی کمینی حرکتیں تھیں جو وہ سمجھتے تھے چھپی ہوئی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھیں اور ان کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں فرماتے تھے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے اور ایک کھلی کھلی کتاب آ گئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع، اللہ اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو پیروی کرتا ہے رضوانہ، اس کی رضا کی. اتباع رضوانہ میں دراصل رضوان چاہنے کا معنی اور خواہش کے نتیجے میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا مراد ہے. اللہ کی رضا پر چلنا، اس کی پیروی کرنا، دراصل اللہ کی رضا طلبی کی خواہش جب عمل میں ڈھلتی ہے تو جو چیز انسان سمجھتا ہے اللہ پسند کرتا ہے ویسی باتیں کرنا شروع کر دے. اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ انہیں سبل السلام کی طرف لے جائے گا، ہدایت کرتے ہوئے سلامتی کی راہوں کی طرف لے جائے گا. اب بالعموم تو صراط مستقیم ایک ہی راہ کے طور پر بتائی جاتی ہے، اور تمام ظلمات کے مقابل پر جنہیں جمع کے صیغے میں ذکر کیا جاتا ہے، جن کا نور کو ہمیشہ واحد کے طور پر بتایا جاتا ہے. آگے یہی دیکھ لیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے کئی قسم کے اندھیروں سے ایک نور کی طرف. تو نور ایک ہے، اندھیرے مختلف ہیں. پھر سبل السلام کو کیوں فرمایا ہے؟ بکثرت سلامتی کی راہیں کون سی ہیں؟ پھر صراط مستقیم سے الگ بھی کوئی چیز ہے؟ کیوں جناب اشرف صاحب، آپ ویو لینک دکھایا کرتے ہیں کبھی کبھی اپنی دماغ کی. بہت سے طریق ہیں سیدھے راستے جانے کے. عبادت ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں. ایک راستہ سیدھا ہے نا جس کی طرف جانے کے طریقے ہیں. راستے تو تو بہت اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا کی پیروی کے نتیجے میں سبل السلام دکھائے گا. سمجھے؟ یہاں دراصل جزا مراد ہے رضا باری تعالیٰ کی. جب انسان رضا جوئی کی خاطر ایک راستہ اختیار کرتا ہے تو ہر شخص کو اس رضا کے مطابق ایک طمانیت کا راستہ، سکون کا راستہ نصیب ہوتا ہے. اس کی زندگی میں سلام آ جاتا ہے. جس حد تک اللہ کی رضا جوئی میں وہ آگے بڑھتا ہے، جس سمت سے آگے بڑھتا ہے اس سمت سے اس کو سلامتی ملتی ہے، اور جس سمت میں وہ نہیں بڑھتا اس سمت میں سلامتی نہیں ہوتی. اس لیے تمام کا تمام راستہ سلامتی کا نہیں بنتا. وہ رضوان اللہ کی اتباع کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس شخص کو کس راہ پر سلامتی نصیب ہوگی. ایک آدمی حق گو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حقانیت یا سچا ہونے کی صفت کی پیروی کرتا ہے، تو حق گوئی سے تعلق میں اس کو ہر طرف سلامتی نصیب ہو جائے گی. اور ایک آدمی بعض اور کمزوریاں رکھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی پیروی نہیں کرتا، بیک وقت ایک طرف اس کو امن ہے اور دوسری طرف امن نہیں ہے. تو جتنی زیادہ صفات باری تعالیٰ کی پیروی کی جائے اور اس کی رضا چاہی جائے مختلف رستوں سے، جہاں آپ دیانتداری سے رضا چاہیں گے وہاں رضا سلامتی کے نتیجے میں ملے گی اور آپ کا راستہ امن کا راستہ ہو جائے گا. بس صراط مستقیم کی جو وسعت ہے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی راہیں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر،
اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ صراط مستقیم تو پورا راستہ ہے کھلا وسیع شریعت کی عملداری کا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں خاص جد و جہد کرتے ہیں، تو ان کو اسی راستے میں وہ سلامتی مل جاتی ہے بعض جہتوں سے جو بعض دوسروں کو نہیں ملی ہوتی. ہر قسم کے لوگ اس راستے پر سفر کر رہے ہیں. کچھ اگلے گروہ ہیں، کچھ پچھلے بھی ہیں. ان کے راستے میں خدشات بھی ہیں، ٹھوکریں بھی ہیں، یہاں تک کہ انہی میں سے ایسے ہیں جو راستہ چلتے چلتے باہر بھی نکل جاتے ہیں. انہی میں سے ہیں جو راستہ چلتے چلتے وہیں خدا کے غضب کا موجب بھی بن جاتے ہیں. اس لیے صراط مستقیم کا یہ تصور کہ وہاں پہنچا اور ہر آدمی مکمل محفوظ ہو گیا، یہ ہے ہی غلط. ورنہ غیر المغضوب علیہم کا محاورہ صراط مستقیم کے مقابلے پر نہ آتا. صراط مستقیم میں کہ تمام انعام ہی انعام ہے، تو پھر غیر المغضوب علیہم کہہ کے اس صراط، وہ کون سی صراط ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ ولا الضالین. تو عملاً یہ ہے کہ یہود بھی صراط مستقیم پر ہی چلے تھے، عیسائی بھی صراط مستقیم پر ہی چلے تھے. یہود نے شریعت کی پابندی، ظاہری پابندی کرتے ہوئے ایسی ظالمانہ حرکت کی کہ صراط مستقیم پر بظاہر چل رہے تھے، لیکن وہیں ان پر بجلیاں برسیں، کڑکے ہوئے، خدا کے غضب نازل ہوئے. اور عیسائیوں نے چلتے چلتے وہ راہ چھوڑ دی، اس راہ سے ہٹ گئے. تو نہ یہاں سبل السلام ہے، نہ وہاں سبل السلام کا ذکر ہے. جو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی کو خصوصیت سے پیش نظر رکھ کر اس کے محبت کی نظر میں آنا چاہتا ہو، اس کو خدا وعدہ فرماتا ہے کہ جس طرف سے بھی وہ یہ کوشش کرے گا اس کا وہ راستہ امن کا راستہ بنتا چلا جائے گا. اور جب مکمل امن نصیب ہو جائے تو پھر اصل اسلام ہے، وہ سلام بھی وہی ہے اور کامل اسلام بھی وہی ہے. کیوں اشرف صاحب ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ. جہاں تک نور کا تعلق ہے، اس میں مختلف چیزیں، ایک ہی نور ہے، روشنی ایک ہی ہوتی ہے، اندھیرے مختلف ہوتے ہیں. کئی قسم کے اندھیروں سے وہ ان کو نور کی طرف لے جاتا ہے بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ. وَيَهْدِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اور ان کو یہ ساری جو کوششیں ہیں مجموعی طور پر، یہ انہیں صراط مستقیم پر قائم کرنا ہے اور ان پر صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرنے کی طرف لے جانے والی ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح ہو، ان اللہ، اللہ ہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے. قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا اللہ ہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے. یہ اصل میں عیسائیوں کا توحید پر قائم رہنے کے دعوے کا ایک انداز ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی مواحد ہیں. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. جب ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو عیسیٰ کوئی اللہ سے الگ وجود نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جتنے بھی مختلف ہیر پیر تھے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ وہ بیان کیے ہیں، کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا. اب یہ بھی ایک ان کا انداز ہے توحید کو چمٹنے کا اور ساتھ ہی مشرک بننے کا. قالو لقد کفر الذین قالو، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے یقیناً جو مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے کفر کیا. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اگر ایک ہی وجود ہے تو پھر یہ سیناریو، یہ تصور، یہ تناظر کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیوں اگر ایک ہی وجود ہے تو یہ تناظر پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کو ختم کر دے، نہیں نا پیدا ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہے
تو مسیح کو بھی اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے تو اس میں کیا روک ہے؟ کیا خدا میں قدرت ہے کہ نہیں؟ اگر پیدا کرنے کی قدرت ہے تو ہلاک کرنے کی بھی قدرت ہے. بس یہ قدرت بتاتی ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ ہے کہ ایک ہی وجود ہے. ایک ہی وجود کو کیسے ہلاک کیا کرتا ہے جبکہ خود بھی زندہ رہے؟ اس لیے اسپلٹ پرسنالٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سمجھیں بات؟ اگر ایک وجود ہو صرف تو ایک وجود اس ایک وجود کو ہلاک کرنے کے بعد خود الگ نہیں رہ سکتا. ناممکن ہے، اس کو خودکشی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وجود جو تم کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا. لاجک اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں مریم کو، دونوں کا ذکر ہے نا، دونوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا روک ہے؟ کیا نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو وہ محدود خدا بن جائے گا، اور وجہ کوئی نہیں کہ کیوں نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے تو خود باقی رہے گا، یعنی ہلاک کرنے والا اور ہے اور ہلاک کرنے والا اور وجود ہے. اور اس کا دوسرا اقنوم جو وہ کہتے ہیں وہ خدا کی رضا پر ہی زندہ ہے، اگر نہ رضا رہے تو مٹ جائے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا توحید کا دعویٰ غلط ہے. اصل میں تم دو خداؤں کے قائل ہو. کہاں گیا؟ ہاں جی. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دے. یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر ابن مریم سے پہلے مسیح تھا ہی نہیں، ورنہ وہ ابن مریم کیسے بن گیا؟ تو ایک وقت ایسا ضرور تھا کہ جب یہی صورتحال تھی. تو دراصل یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس طرف لوٹ کر دیکھو کہ تمہارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ایک وقت میں خدا ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور یعنی ایک فیز میں اس دنیا میں. بس اس فیز کی طرف خدا واپس چلا جائے تو نہ مریم جائے گی ساتھ، نہ مسیح جائے گا، سب کچھ ہلاک ہو جائے گا. تو پھر وہ اقنوم دوسرا کہاں گیا جو اسی کا حصہ ایسا ہے کہ گویا ایک ہی وجود کے دو نام ہیں؟ سمجھیں اب یہ دلیل باریک ہے مگر بڑی پختہ اور واضح اور قطعی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں کی بادشاہی، یعنی اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی، اور ہر اس چیز کی جو ان دونوں کے درمیان ہے. یہ جو محاورہ ہے ما بینہما کا، یہ قابل تحقیق ہے کہ کیا کبھی کسی اور مذہب کی کتاب میں بھی آسمان اور زمین کے ذکر میں بینہما کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں. اس لیے جہاں بھی ہمارے محققین سن رہے ہیں وہ تلاش کریں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے دیکھا ہو. یہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی ان میں ہے تو ملتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز جو ہمیں معلوم نہیں مگر ہے موجود. اور دوسرا یہ معنی ہے کہ کامل خلا کا کوئی تصور درست نہیں ہے. کائنات میں مکمل خلا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہر جگہ جو خالی اسپیسز تم دیکھ رہے ہو وہ کسی نہ کسی چیز سے بھری ہوئی ہیں. اس لیے بہت ہی ایڈوانسڈ سائنٹیفک دعویٰ ہے جو کیا جا رہا ہے 1400 سال پہلے. تو انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس پہلو سے ذرا تحقیق ہونی چاہیے کہ مختلف مذاہب کی کتب میں وما بینہما کا محاورہ ملتا ہے یا نہیں. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے.
واللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ فرما دیا کہ سب کچھ مٹا دے تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس سے اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ رہ جائے گا، ہر فانی چیز فانی ہو جائے گی، پھر چاہے جس کو مرضی پیدا کر لے۔ تو اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے مسیح کو، اس کی ماں کو، بلکہ ساری کائنات کو مٹا دینے میں بھی، کیونکہ وہ خالق ایسا ہے جس کی خالقیت کی صفت پھر بھی باقی رہے گی۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے محبوب بھی۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو کہہ دے کہ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کا عذاب کیوں دیتا ہے۔ یہاں روزمرہ کی زندگی کے حادثات اور تکلیفیں مراد نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو نیک کو بھی ملتی ہیں، اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہا جاتا، یہ اور کچھ عذاب ہے۔ اور یہ دلیل کیسے قائم میں ہوگی کہ جب یہودی کو تکلیف پہنچتی ہے تو عذاب الہی ہے، اور جب دوسرے کو پہنچتی ہے تو عذاب الہی نہیں، کوئی فرق ہونا چاہیے۔ اور وہ گناہوں کی پاداش میں تھا، یہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس لیے کوئی دعویٰ جو قرآن کریم کا ملتا ہے اس کا ساتھ ثبوت سمجھنا چاہیے۔ اب بتائیں کیا سمجھے ہیں آپ لوگ اس سے؟ مبارک صاحب، آپ بھی اشرف صاحب کے مقابل پہ بیٹھے ہیں، فرمائیں۔ دوسرے ایک اور بھی ہے بحث اس میں، عیسائی مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہودی بھی کرتے ہوں گے، کہ قرآن کریم نے بالکل غلط دعویٰ یہود کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، سمجھیں؟ یہ صرف عیسائیوں کا دعویٰ ہے، خدا کا بیٹا ہونا اور یہ چیزیں، تو وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا وہ کرتے ہیں۔ کیوں جی امام صاحب؟ اگر آپ نے نہ بتایا تو کہ بیگم صاحب نے بتا دینا ہے۔ بولیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹے ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے تو ساری بائبل بھری پڑی ہے۔ وہ چلڈرن، اسرائیل کے بچوں کو اللہ کے چلڈرن اور اس کی آل، اس کی اہل قرار دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی خدا کا بیٹا، اکلوتا بیٹا ہے کا ذکر ملتا ہے۔ تو بائبل میں اللہ کے اکلوتے بیٹے ملک شالم کا ذکر ملتا ہے، اور بھی اس قسم کے حوالے ہیں۔ اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جس کا وجود بائبل میں نہیں ہے۔ احباؤہ کا دعویٰ ان کا مسلسل تھا، ہے اور رہے گا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، اور جو اسرائیل کا تصور ہے وہ اسی دعوے پر گھوم رہا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ۔ جیسا ناقصی تصور ہے، بالکل وہی تصور یہود کا موجود ہے ابھی تک۔ اور عملاً عیسائی بھی خدا کا بیٹا ماننے کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر میڈ ٹو رول دا ورلڈ، اور وقتی طور پر بعض وقت یہ ان کی جو برتری کا دعویٰ ہے وہ دب جاتا ہے، لیکن جب فضا سازگار ہو پھر ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ جہاں تک سزا کا تعلق ہے، بائبل سے قطعی طور پر ثابت ہے، بارہا ثابت ہے، اور یہود کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اللہ ان کو مسلسل ان کے گناہوں کی سبب سے پکڑتا رہا۔ اس لیے موجودہ تاریخ میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ قرآن کریم کا یہ دعویٰ بائبل کی تحریروں سے ثابت ہے، اور یہودیوں کو ماننا پڑتا ہے۔ بس احباؤہ اور ابناؤہ کا جو ترجمہ ہے، جو بھی کریں وہ خدا تعالیٰ کے جہاں تک سلوک کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔
بس وہ آرڈنری مخلوق کی طرح ہی تمہیں ٹریٹ کرتا رہا. بچے بھی کہہ دیا, فضلناکم علی العالمین بھی کہہ دیا, لیکن جہاں تک جرائم کا تعلق ہے, خدا کی عہد شکنی کا تعلق ہے, اس نے تم سے کوئی ایسا فرق نہیں کیا کہ دوسرے بنی نوع انسان سے اور سلوک ہوا ہو اور تم سے اور سلوک ہوا ہو. یہ بتاتا ہے کہ تم سب دراصل خدا کے حضور مخلوق کی حیثیت رکھتے ہو. کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ زیادہ ہی لاڈلے ہو کر تمہیں گناہوں کی چھٹی دی جا سکے. قل فلما یعذبکم بذنوبکم. اور اگر بات کی تاریخ بھی دیکھیں تو ان کے گناہوں کی سزا ان کو ایسی بھی ملتی ہے جس کا قرآن نے پہلے ذکر فرمایا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ ابھی قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ تم چونکہ عہد شکنی کر چکے ہو اس لیے تم آپس میں لڑتے رہو گے, اور یہ گناہ کی سزا ہے, اور ان کا روزمرہ کا لڑنا ساری تاریخ سے ثابت ہے. یہود کے متعلق فرمایا کہ خدا کا غضب تم پر نازل ہوگا, اور انسانوں کا غضب بھی تم پر نازل ہوتا رہے گا. اور ساری یہود کی تاریخ میں انسانوں کے ہاتھوں خصوصیت کے ساتھ یہود پر ظلم ملتا ہے, مسلمانوں کے مقابل پر عیسائیوں کا بہت زیادہ, لیکن قطعی طور پر یہ ظلم ملتا ہے. جس طرح میں نے اب استدلال قائم کیا تھا کہ تم ایک آدمی عام انسان ہی ہو, یہی ایگزیکٹلی نتیجہ صورت یہ آیت نکالی, بل انتم بشر ممن خلق. تو سارے دعوے اور معنی رکھتے ہیں, حقیقت تو یہی ہے کہ تم ایک بشر کے سوا کچھ نہیں ہو. ایسا بشر ہو جس کو خدا نے پیدا کیا, اور ہر بشر اس لحاظ سے برابر ہے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. وہ جسے چاہے گا بخش دے گا, یا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وَمَا بَيْنَهُمَا. اور ان کی بھی, ان چیزوں کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اسی کی طرف آخری ٹھکانہ ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم. تم پر کھول کھول کر, تمہارے سامنے یا تمہاری خاطر کھول کھول کر بیان کرتا ہے. علی فترۃ من الرسل. ایک لمبے عرصے کے خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجنے کے میں انقطاع کے بعد. فترہ کہتے ہیں بیچ میں ایک خلا پیدا ہو جائے, کٹ جائے ایک حصہ. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس یہ رسول آیا ہے ایک لمبے انقطاع کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تم نے انتظار کیا, اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا تھا. اور یہودیوں کو اگر کہیں تو تب بھی عیسیٰ علیہ السلام تک وہ مانتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں رسول آتے رہے ان کے پاس. تو دونوں کے لیے برابر ہے دراصل کہ 700 سال کے لگ بھگ 600 سال سے زائد تم لوگوں نے انتظار کیا, مگر خدا کا کوئی رسول تم پر نہیں آیا. اس دور میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ یہ ہوتی رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس شکر کرو کہ خدا کا رسول آ گیا ہے ایک لمبے انقطاع کے بعد. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر. کہ تم یہ نہ کہہ سکو, ان تقولوا کا مطلب ہے مبادہ تم یہ کہو, لیسٹ یو شوڈ سے, کہ تم یہ نہ کہیں کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا. فقط جاءکم بشیر و نذیر. بس یاد رکھو تمہارے پاس یقیناً بشیر بھی آ گیا ہے اور نذیر بھی, خوشخبریاں بھی دے رہا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعص على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم اور وہ وقت بھی یاد کے لائق ہے اذ قال موسیٰ لقومہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو
جو اس نے تم پر کی. علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، جب کہ تمہارے اندر انبیاء بنائے. وجعلکم ملوکن، اور تمہیں بادشاہ بنایا. وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے، تمام دنیا میں سے کسی اور کو نہیں دیا تھا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ لکم، وہ جو خدا نے تمہارے لیے فرض کر رکھی ہے یا وعدہ کر رکھا ہے تم سے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھرو. فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم گھاٹا کھانے والے، ناکام ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی سخت گیر قوم ہے. جبارین سخت گیر ہے، جو بڑی سختی سے پکڑنے والی ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ اس سے نکل جائیں. فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. پھر ہم داخل ہو جائیں گے. ضرور کی انا کے معنوں میں ضرور بھی ہے، بس پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان میں سے دو شخصوں نے جو ڈرتے تھے، یعنی اللہ کا خوف رکھتے تھے، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم البابا، ان پر شہر کے کھلے دروازے سے، گیٹ سے داخل ہو جاؤ. فیضا دخلتموہ، بس اگر تم داخل ہو گئے، بس جب تم داخل ہو جاؤ گے، فإنکم غالبون، تو تم خود بخود غالب ہو جاؤ گے، اور کوئی خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، اس کا یہ ارشاد ہے وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم کسی صورت میں کبھی بھی یہاں داخل نہیں ہوں گے. ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں. فاذهب، پس جا، انت و ربک، تو اور تیرا رب. فقاتلا، دونوں لڑو جا کے. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھ رہنے والے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، تو اور تیرا رب جا کے لڑو. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں تو اپنے نفس اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا. عملے کو کا مطلب یہاں مالک ہونا نہیں، کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس ہمارے درمیان اور فاسقوں کی قوم کے درمیان تفریق کر کے دکھا دے، امتیاز کر دے. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا یہ بستی اب ان پر، یعنی فلسطین کی ارض مقدسہ، ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک. یتیہون فی الارض، وہ زمین میں سرگردان پھریں گے. فلا تاسع علی القوم الفاسقین، پس تو فاسقوں کی قوم پر کوئی غم نہ کھا، ان کی حالت پر کوئی ترس نہ کر. اس رکوع میں جو بعض باتیں قابل توجہ ہیں، ایک دو باتیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر انبیاء بنائے. وجعلکم ملوکن، اور تمہیں ملوک بنایا. اس کا مطلب ہے کہ قوم بحیثیت قوم ہی دراصل حکومت کا حق رکھتی ہے، اور انفرادی بادشاہ اگر قومی مفاد اور اس کے مزاج کے مطابق حکومت کرتے ہیں تو وہ سچے بادشاہ ہیں، اگر نہیں تو پھر وہ خدا کے نمائندہ بادشاہ نہیں ہیں. کیونکہ ملوکن میں جمع کا صیغہ ساری قوم کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے. اور
नबूवत में फ़ीकुम रखा गया है, तुम में से, या मिनकुम देखते हैं, फ़ीकुम, और तुम्हारे अंदर अम्बिया बनाए हैं। अम्बिया जमहूरी नुमाइंदा नहीं हुआ करते, अम्बिया खुदा के बरह रास्त नुमाइंदा होते हैं। और इसके बीच में खलीफा का लफ्ज़ आता है। खिलाफत की क्या हैसियत है? एक तरफ से आसमानी नुमाइंदा, एक तरफ से जमहूरी नुमाइंदा, इसलिए वहाँ भी सारी कौम का खलीफा कि सारी कौम के खलीफा बनने का ज़िक्र है, लेकिन उस कौम के खलीफा बनने का ज़िक्र है जो सालेह हो, ईमान लाने वाली हो, ईमान लाती हो अल्लाह पर, और हज़रत मुस्लिम मौद के तर्जुमे के मुताबिक खिलाफत पर भी ईमान लाती हो। वो कौम जो ईमान रखती हो कि हमारी ज़िंदगी खिलाफत से वाबस्ता है, उस कौम में उस कौम को खलीफा बनाता है। मगर कैसे? जैसे पहले बनाया गया। और उसमें सबसे पहले जो इमीडिएटली पहले थे वो हज़रत ईसा थे, जिनके खुलफा इलेक्शंस के ज़रिए बने, मगर इब्तदा में जब तक वो कौम साले रही उनको खुदा की नुमाइंदगी हासिल रही। जब वो मुशरिक हो गई कौम तो फिर वो नाम के रह गए सिर्फ। तो अल्लाह ताला ने उसी मज़मून को आयत इस्तिखलाफ में बयान फरमाया है। और उसके अलावा हज़रत मूसा भी पहले थे, कहीं कहीं बरह रास्त खुदा ताला ने ख़ुद मुकर्रर किए हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिवाय उस एक के जिसकी मसीह के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत नबी खबर दी है, बाकियों का नबियों से मुशाबे होने का ज़िक्र तो है, नबूवत का ज़िक्र नहीं। लेकिन कुरान वादा फरमाता है कि हम तुम्हें भी पहलों जैसा ही खलीफा बनाएंगे ज़मीन में। और पहलों में से ईसा तक की खिलाफत तो समझ आ गई कि मान बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर मुंतखब हुए हैं, वहाँ भी खिलाफत मुंतखब होती है, पोप भी अभी तक मुंतखब होता है, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह का कायम करदा और नुमाइंदा था। तो ये वो संगम है जमहूरियत और खुदा ताला की तकदीर का, जहाँ दोनों बैक वक्त अमल दिखाते हैं। और मलूकियत से ये फ़र्क है, मलूकियत में सारी कौम को बादशाह बनाया है, लेकिन वहाँ खुदा ताला के ज़ाती ताल्लुक़ का कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता मलाइक से, मलूक से। खिलाफत का निज़ाम जो है बड़ी खोल कर बयान फरमाया गया है। मलूकियत में तभी अमल साले की कोई शर्त नहीं। और इससे पहले जो मलूक बनाई गई हैं कौमें, उनके फ़िस्क़ व फ़ुजूर का ज़िक्र फरमाता है, उनके मज़ालिम का ज़िक्र फरमाता है। तो साफ पता चलता है कि मलूकियत को वो तहफ़्फ़ुज़ और इस्मत हासिल नहीं है जो निज़ाम खिलाफत को है। और ये नबूवत और जमहूरियत के माबैन एक इंस्टीट्यूशन है जो बरह रास्त नबूवत की तरह अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर नहीं की जाती और लोगों को बताया नहीं जाता कि हमने बना दिया और ये ऐलान है, बल्कि रज़ाए बारी ताला के ताबे कौम की रहनुमाई की जाती है। और वो जो साले हों और नेक हों, यानी अक्सरियत उनकी या मिजाज कौमी तकवा का हो, उनको वादा है कि वो उनकी खिलाफत अल्लाह की खिलाफत है। ये है पूरा तफसीली मज़मून। और इसीलिए याद रखें, मलूक भी सारी कौम को करार दिया, खलीफा भी सारी कौम को करार दिया। नबूवत में ये नहीं फरमाया कहीं भी कि तुम्हारी कौम को नबी बनाया। हर जगह नबी को एक वजूद के तौर पर बराह रास्त अल्लाह ने ख़ुद चुना है, इसलिए वो खलीफतुल्लाह कहलाता है। और उसके खुलफा जो हैं वो खलीफतुर रसूल बनते हैं, बराह रास्त अल्लाह के मुकर्रर करदा नहीं है, अगरचे ब्लेसिंग हासिल है। समझ गए इस बात को? ये इसलिए मैं खोला है कि कई जगह लोग लाइल्मी में ये बहसें करते रहते हैं, कई मुनाफिकाना तौर पर बातें फैलाना चाहते हैं। तो साफ बात खुलनी चाहिए, किसी एक तरफ तशद्दुद करना भी नाजायज़ है। एक तरफ की एक्सट्रीम ले लेना
وہ بھی درست نہیں ہے. قرآن نے جتنا جہاں تک بیان فرمایا ہے اس کی حدود میں رہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو یاد کرو اس نعمت کو, اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر تھی یا کی گئی یا تم پر اس نے کی. اذ جعل فیکم, جب اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے. یہ جو انبیاء بھیجنے والا سلسلہ تھا اس کے مشابہ سلسلہ امت محمدیہ میں بھیجا گیا ہے, اور وہ مجددیت کا سلسلہ تھا جو کسی جمہوری عمل کے ذریعے, جیسا کہ خلافت کا تعلق جمہوری عمل سے بھی ہے, یعنی ساری قوم کا بیک وقت تسلیم کر لینا, اس طرح نہیں تھا بلکہ خدا نے خود کھڑا کر دیا. اب ایک پہلو سے یہ زیادہ اہم دکھائی دیتی ہے مجددیت, کسی جمہوری عمل کے بغیر خدا تعالیٰ نے خود ان کو کھڑا کر دیا. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور فرما دیا ہے کہ یہ باوجود اس کے یہ نبی نہیں ہیں, ان کے اندر فرق ہے. اسی لیے ان کو نبی کا نام نہیں دیا, مجدد کا نام دیا. اور دوسری جگہ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. اس لیے مشابہت وہ مل گئی جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے, لیکن نبی نہیں ہے. یہی جو فرق ہے اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مجددیت کے مقابل پر خلافت کا نظام اعلیٰ اور بالا ہے, اور مجددیت کا نظام ذیلی اور تیممی ہے. وہ اس لیے کہ خلافت کو اپنی طرف تو منسوخ خدا نے کر ہی دیا ہے, اور بڑی شدت اور طاقت سے منسوخ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اتنا قطعی اس میں مضمون اور زوردار مضمون ہے کہ مقرر خدا ہی کرے گا. یہ تو ہم یقین بنا دلاتے ہیں کہ اللہ کا مقرر کردہ ہوگا, اگرچہ جیسا کہ عیسیٰ کے زمانے میں بعد میں ہوا, بظاہر لوگوں نے چنا ہے, مگر جب تک وہ قوم صالح رہی وہ خدا ہی کا نمائندہ تھا. یہ شدت ہے. جب یہ نہ رہا تو پھر مجددیت کا نظام جاری ہوا. اب سوال یہ ہے کہ ان میں وہ کون سا فرق ہے جو خلافت کو اس خدا کے پرزور پرشوکت اعلان کے علاوہ بھی مجددیت پر فوقیت دیتی ہے. خلافت چونکہ نبوت کی نمائندہ ہے, اس لیے جہاں جہاں نبی کا اثر ہے وہاں وہاں خلافت کا اثر ہوتا ہے. مجددیت کا دائرہ اس وسیع نہیں ہے. مجددیت کا دائرہ ہے بعض اتفاقی خامیوں کے پیدا ہونے میں اصلاح کا کام کرنا, یہ ایک دائرہ ہے. اور محدود چند لوگوں, ایک قوم یا ایک ملک کے محدود دائرے میں کام کرنا, اور زمانی طور پر بھی محدود دائرے میں کام کرنا. اس لیے مجدد نہ خلیفۃ اللہ کہلا سکتا ہے نہ خلیفۃ الرسول کہلا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے خلافت کے مضمون میں مجدد کو شامل نہیں فرمایا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تیمم کی ایک شکل ہے, بہت اچھی شکل ہے, کیونکہ دوبارہ یہ باتیں قائم ہوں گی, پاکیزگی عطا ہوگی. مگر یہ تیمم وضو کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا. جب وضو کا امکان پیدا ہو جائے تو تیمم غائب ہو جاتا ہے, وضو کے اندر ہی تیمم داخل ہے. اس لیے اس مضمون کو خوب کھول کے سمجھ لینا چاہیے کہ مجددیت کے مقابل پر خلافت کا دائرہ ہر سمت میں وسیع تر ہے, کیونکہ وہ خلیفہ ہوتا ہے اللہ کے نمائندے کا, اور اللہ کا نمائندہ جہاں جہاں اثر رکھتا ہے, جس جس دائرے پر کار فرما ہے, وہیں وہیں اس کا خلیفہ بھی اثر رکھے گا اور اس دائرے پر کار فرما ہوگا. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عالم کے نبی بنا کے بھیجے گئے اور ایک قوم کے نبی نہیں بنائے گئے, اس لیے آپ کے خلفاء بھی کل عالم کے خلیفہ تھے. اس لیے یہ بحث میں نے ایک دفعہ لقاء مع عرب میں بھی اٹھائی تھی کہ حضرت ابو بکر سارے عالم اسلام کے خلیفہ تھے, خواہ چین میں مسلمان ہوں اس وقت یا ہندوستان میں ہوں.
اس کا جغرافیائی تفریق سے یا ملوکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص کسی اور کی بادشاہت میں رہ سکتا ہے اور خلافت کے تابع ہو سکتا ہے بیک وقت، اس لیے یہ عالمی دائرہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خلیفۃ اللہ تھے جب اکیلے تھے، اور جب مکے میں تھے تو مدینے کے بھی خلیفۃ اللہ تھے، اور اگر دور کہیں اور مسلمان بن رہا تھا کوئی، اس کے بھی خلیفۃ اللہ تھے، اس کے لیے بھی۔ تو وہی شکل خلافت کی پیدا ہوئی کہ وہ دائرے میں اسی طرح وسیع تر اور عالمی حیثیت کی ہے۔ اب ایک خلیفہ ہے جماعت احمدیہ میں، اور 150 ممالک میں احمدی ہیں۔ جغرافیائی تقسیم، ملکی تقسیم، سیاسی تقسیم ان کے تعلق کو مٹا نہیں سکتی۔ مجددیت میں یہ کبھی نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا۔ بس چونکہ مجددیت محدود علاقے اور محدود قوم کے لیے رہی اور انہی سے متعلق رہی، عالمی حیثیت اختیار نہیں کی، اس لیے ان کو نبی کا لقب مل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب عالمی نبی آ چکا تھا۔ وہ مشابہ تھے وقتی انبیاء کے، قومی انبیاء کے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان فرما دی کہ میں مسیح کو تو نبی کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں کہہ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں، اپنے دائرہ کار میں، اپنے عمل میں میرے مشابہ نہیں ہیں پوری طرح، اس لیے ان کو وہ مشابہت ٹھیک ہے۔ لیکن اب نبی وہی کہلائے گا جس کی عالمی حیثیت ہوگی، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کل عالم میں اسی طرح کرے گا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی نمائندگی کل عالم میں کی ہے۔ سمجھ گئے یہ فرق؟ کیوں اشرف صاحب واضح ہو گئی نا بات؟ جزاکم اللہ۔ ہیں؟ مجددیت خلافت کے اندر جمع نہیں ہوتی؟ نہیں، اب پھر وہی دماغ میں احساس ہے نا کہ مجدد ضرور بنانا ہے۔ خلیفہ کو اس وقت کی اصلاحی ضرورتوں کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ۔ مجدد نے یہی کام کرنا ہے نا۔ جی میرا مطلب تو الگ مجدد کہنے کی ضرورت کیا جب خدا نے نہیں کہا؟ خام خواہ لوگوں کو شوق ہے، احساس سے کمتری ہے دلوں میں، وہ سمجھتے ہیں مجددیت بالا چیز ہے، اور بعض دفعہ مجھے بھی اپنی طرف سے کمپلیمنٹ دے رہا ہوتا ہے، میرا مطلب آپ اس صدی کے مجدد۔ مجھے ان پہ رحم آتا ہے، میں کہوں کیا بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو نام قرآن کریم میں استعمال فرمایا، اس نام میں اضافہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجددیت ایک ذیلی چیز ہے، اور جس وقت بھی کسی صدی کے سر پر وہ حالات اکٹھے ہوں کہ غیر معمولی اصلاح کا کام اکٹھا ہو جائے، وسیع جھاڑو دینے کی ضرورت پڑے، تو جو خلیفہ اس وقت کا ہوگا اس کو خدا توفیق دے دے گا۔ لیکن مجدد کہے بغیر، تبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجددیت کا ذکر فرما کر بیچ میں ایک جگہ منقطع کر دیا ہے اس کو، اور فرمایا ہے کہ پھر مسیح نازل ہوگا۔ اس کے بعد مجددیت کا اشارتاً بھی ذکر نہیں۔ پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت جاری ہوگی منہاج نبوت پہ۔ اس کے باوجود ابھی تک لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ کون مجدد تھا، یہ ہے، یہ وہ ہے، یا باہر کوئی پیدا ہو گیا تھا جس کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد اپنا شوق پورا کرنا جو مرضی کر لیں، لیکن اس حقیقت کو بدل نہیں سکتے کہ اللہ نے جس کا نام خلیفہ رکھا ہے وہ خلیفہ ہی ہے، اور نہ ساری قوم کو مجدد قرار دیا گیا، نہ مجدد کو ساری قوم کی نمائندگی حاصل ہوئی۔ بس یہ بھی ایک معنی ہے اس میں لطف کا کہ ساری قوم کو مجدد اس لیے نہیں کہا گیا کہ مجدد ساری قوم کا نمائندہ ہی نہیں ہوتا، اور خلیفہ چونکہ ساری قوم کا اجتماعی نمائندہ اور متابع ہے، اس لیے ساری قوم کو خلیفہ بنایا، اس کا خلاصہ نکال کے اس کو خلیفہ کہہ دیا۔ سمجھ گئے ہیں؟ جی سمجھ گئے۔ شرح صدر ہو گیا؟ جی شکر ہو گئی۔ اچھا یہ وقت ختم ہو گیا، کہتے ہیں 1 منٹ رہ گیا، اس لیے یہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں سر۔ ہم پوچھ رہے 1 منٹ رہتا ہے ابھی۔ ہاں کیا آسمانی وہ جو ہیں اجرام فلکی جن کو کہتے ہیں، سما سے مراد بلندی پر واقع
موجودات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ستاروں کی صورت میں، سیاروں کی صورت میں، سورج وغیرہ، وہ تمام ویزیبل چیزیں جو انسان کے علم میں آئی ہیں، جو بلندیوں پر واقع ہیں. سماوات سے مراد بلندیاں ہیں. تو ہر وہ چیز جو انسان کے علم میں آئے اور بلندی کا کسی خاص بلندی سے کسی چیز کا تعلق ہو، وہ سما ہے. اس لیے سما دنیا کو بھی اللہ نے تقسیم کیا ہے. یہ جو ٹروپوسفیئر اور اسٹیٹوسفیئر اور آئونوسفیئر، یہ سب سما ہیں. لیکن سما دنیا کے آسمان کے یہ مختلف سطح ہیں. تو جو معروف چیزیں ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں. لامتناہی سلسلہ ہے. انسان جہاں تک بھی پہنچ جائے، آسمانوں اور زمین کے درمیان کچھ نہ کچھ اور موجود رہے گا، جس کو خدا تعالیٰ نے ڈیفائن نہیں کیا لیکن بتایا کہ رہے گا ضرور. اب مثلا ڈارک میٹر دریافت ہوئی ہے، پہلے تصور بھی نہیں تھا. وہ بینہ ہما ہی نکلی ہے نا. تو اور بھی چیزیں ہیں جو بینہ ہما موجود ہیں. سمجھ گئے ہو؟ السلام علیکم.